زائد ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جو پہاڑوں اور درختوں کے درمیان واقع تھا۔ وہ جگہ سادہ تھی، لوگوں کے پاس بڑی بڑی چیزیں نہیں تھیں، لیکن ان کے دل صاف تھے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑکیں، نہ ہی کوئی بڑا مدرسہ، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد ضرور تھی، جہاں اذان کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی تھی۔ زائد کا بچپن اسی ہی مسجد کے سائے میں گزرا۔ اس کے والد ایک سادہ درزی تھے، دن بھر محنت سے کام کرتے اور جو تھوڑے بہت پیسے ملتے انہی سے گھر کا چولہا جلتا۔ زائد کی ماں بڑی صابر عورت تھی، گھر کا ہر کام خاموشی سے کرتی تھی اور ہمیشہ زبان پر شکر کا کلمہ ہوتا۔ زائد ایک بچپن سے ہی کچھ مختلف تھا، وہ کھیلتا بھی تھا، ہنستا بھی تھا، مگر اس کا دل اللہ کی طرف بہت جلد مائل ہو گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں جب اس نے پہلی بار مسجد میں امام صاحب کو قرآن پڑھتے سنا تو وہ آواز اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ روز مسجد جانے لگا، پہلے صرف بیٹھتا، پھر امام صاحب کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا۔ تھوڑے ہی وقت میں زید کو قرآن کے کئی سپارے یاد ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ جب وہ اذان دیتا تو پورا گاؤں سننے آتا۔ ایک دن زید اپنے والد کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں ایک شخص غلط تول رہا تھا، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ زید نے دیکھا کہ وہ شخص ترازو میں چالاکی سے وزن کم کر رہا ہے۔ زید نے اپنے والد سے کہا، ابا یہ غلط ہے نا، یہ تو دھوکہ ہے۔ والد نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا یہ دھوکہ ہے، لیکن دنیا میں لوگ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ زید کے دل کو یہ بات چبھ گئی، وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا۔ وقت گزرتا گیا، زید بڑا ہوتا گیا۔ اس کی سچائی کی شہرت گاؤں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں تک پہنچ گئی۔ لوگ اپنے جھگڑے اس کے پاس لے کر آتے کیونکہ انہیں یقین ہوتا کہ زید جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسئلہ ہو گیا، دو خاندان آپس میں زمین پر جھگڑ پڑے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ قتل کی نوبت آ گئی۔ گاؤں کے بزرگ بھی مسئلہ حل نہ کر سکے۔ تب سب نے زید کو بلایا۔ وہ آیا، دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا، دونوں سچ بول رہے ہیں، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو پورا سچ نہیں بتایا۔ سچ کبھی آدھا نہیں ہوتا، یا تو پورا ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے قرآن کی ایک آیت سنائی اور لوگوں کو عدل اور انصاف کا درس دیا۔ سب اتنے متاثر ہوئے کہ دونوں خاندان معافی مانگ کر صلح پر راضی ہو گئے۔ زید کی دیانتداری کی خبر ایک دن ایک بڑے عالم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی۔ وہ اس علاقے کے قریب سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے زید کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ زید نے نہایت سادہ انداز میں جواب دیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ ایک نوجوان جو کسی بڑے شہر کا نہیں، نہ کسی مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن اتنی حکمت اور سچائی اس کے اندر کیسے آ گئی؟ انہوں نے زید کو اپنے ساتھ لیا اور اسے علم کی مجلس میں بٹھایا۔ وہاں بڑے بڑے عالم آتے تھے، بحث ہوتی تھی، مسئلے حل کیے جاتے تھے۔ زید خاموشی سے بیٹھتا، سیکھتا اور جب کبھی بولتا تو دلائل ایسے دیتا کہ سب حیران رہ جاتے۔ ایک دن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زید تمہارے اندر اللہ نے خاص نور رکھا ہے، تم دنیاوی علم کے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ اللہ کے علم اور سچائی پر قائم رہو۔ ایک دن یہی سچ تمہیں بڑی آزمائش میں ڈالے گا، مگر تم اگر جم گئے تو امت کے لیے روشنی بن جاؤ گے۔ زید کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے دن رات قرآن، حدیث اور سچائی کی راہ کو اپنا لیا تھا۔ کئی سال گزر گئے، زید اب ایک نوجوان عالم بن چکا تھا۔ وہ لوگوں کو علم بھی سکھاتا اور ان کے مسائل بھی حل کرتا۔ اس کی شہرت اتنی پھیل گئی کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا نام سننے کو ملا۔ خلیفہ نے پیغام بھیجا کہ زید کو دارالخلافہ میں بلایا جائے۔ جب زید دارالخلافہ پہنچا تو ہر طرف چمک دمک
بڑے بڑے کیسر اور امیر لوگ تھے، مگر زید کے دل میں نہ لالچ آیا نہ خوف۔ وہ سادہ کپڑوں میں خاموشی سے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے کہا، زید، میں تمہاری سچائی سے متاثر ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم عدالت کی قاضی بنو، تم فیصلے کرو عدل کے ساتھ۔ زید نے کچھ لمحے خاموشی سے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اگر میں یہ منصب صرف اللہ کی رضا کے لیے لے سکتا ہوں تو قبول ہے، لیکن اگر یہ منصب مجھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مل رہا ہے تو میں اسے لینے سے معذرت چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کے لیے فیصلے کرو، ہمیں تمہاری دیانت داری پر بھروسہ ہے۔ زید قاضی بن گیا، لیکن اس نے اپنا رہن سہن نہیں بدلا۔ وہ آج بھی سادہ کھاتا، سادہ پہنتا اور رات کو تہجد میں روتا۔ وہ جب بھی کوئی مقدمہ سنتا تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا اور پھر عدل سے فیصلہ کرتا۔ لیکن اب ایک بڑی آزمائش اس کے سامنے آ رہی تھی۔ زید اب دارالخلافہ میں قاضی بن چکا تھا۔ وہ ہر دن لوگوں کے جھگڑے سنتا، دل سے انصاف کرتا اور ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا۔ وہ نہ رشوت لیتا، نہ کسی امیر یا وزیر کے دباؤ میں آتا۔ اس کی عدالت میں غریب ہو یا امیر، سب برابر تھے۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور ہر بات نرمی سے سمجھاتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، زید عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مقدمہ لایا گیا۔ شکایت تھی کہ ایک امیر وزیر کے بیٹے کے خلاف جس نے ایک غریب مزدور کو سخت مارا تھا۔ گواہوں نے سچ بتایا اور بات بالکل صاف تھی۔ زید نے کہا، قانون سب کے لیے برابر ہے، وزیر کا بیٹا ہو یا مزدور کا بچہ، جو ظلم کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ وزیر کو جا کر بولے، زید نے تمہارے بیٹے کو مجرم قرار دیا ہے۔ وزیر کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ طاقتور آدمی تھا اور کئی بار اپنے اثر سے فیصلے بدلوا چکا تھا۔ اس نے زید کو بلوا کر دھمکی دی، اگر تم نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ زید نے نرمی سے کہا، وزیر صاحب، میں سچ اور انصاف کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اگر میرے فیصلے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ وزیر غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور اب وہ زید کے خلاف سازش کرنے لگا۔ اس نے دربار کے کچھ افسروں کو ساتھ ملایا اور خلیفہ کے سامنے جھوٹ الزام لگوایا کہ یہ زید خلافت کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سچائی کے محافظ تھے، لیکن ان تک جب یہ جھوٹی بات پہنچی تو انہوں نے زید کو طلب کیا۔ دربار میں زید، خلیفہ اور کئی وزیر موجود تھے۔ خلیفہ نے کہا، زید تم پر الزام ہے کہ تم نے خلافت کے خلاف زبان کھولی، کیا یہ سچ ہے؟ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ہمت سے کہا، خلیفہ محترم، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آج بھی بولوں گا۔ میں نے کبھی خلافت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر سچ بولنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ یہ الفاظ پورے دربار میں گونج گئے، سب خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے زید کی آنکھوں میں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، جس شخص کی سچائی دشمنوں کی آنکھوں میں چبھتی ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ زید بے قصور ہے۔ پھر خلیفہ نے سخت الفاظ میں وزیر کو تنبیہ کی کہ خبردار، جو کسی دیانتدار انسان کے خلاف سازش کی۔ زید سر جھکائے باہر آیا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ جس مقام پر ہے وہاں سچ بولنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور سچ کی راہ میں اب صرف غیروں کی نہیں، اپنوں کی مخالفت بھی سامنے آئے گی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، جس میں ایک طاقتور سردار نے غریب یتیم بچوں کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مقدمہ بہت نازک تھا کیونکہ سردار خلیفہ کا رشتہ دار تھا۔ اس نے زید کو کہا، اس بار خاموشی بہتر ہے، مت چھیڑو یہ معاملہ۔ لیکن زید کے دل کی دنیا کچھ اور تھی۔ وہ رات کو اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اس نے رو رو کر اللہ سے کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں مگر تو طاقتور ہے، مجھے سچ پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، چاہے جان چلی جائے۔ اگلے دن وہ عدالت میں آیا۔
اور گواہوں کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ دیا، یہ زمین یتیم بچوں کی ہے، سردار نے ناجائز قبضہ کیا ہے، زمین فوراً واپس کی جائے۔ یہ فیصلہ پورے شہر میں گونج گیا۔ اب دشمن اور سازشیں بڑھ گئیں۔ زید کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی، اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آخر کار خلیفہ کو بھی احساس ہوا کہ زید کی جان خطرے میں ہے۔ انہوں نے اسے بلایا اور کہا، زید، میں تمہیں حفاظت دینا چاہتا ہوں، چاہے تم خلافت کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔ زید نے سر جھکایا اور کہا، خلیفہ محترم، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی دنیاوی محافظ کی ضرورت نہیں، میں یہیں رہوں گا جہاں انصاف کی ضرورت ہے۔ وقت گزرتا گیا، زید کے بال سفید ہو گئے، اس کا جسم کمزور لیکن دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ اب بھی روز عدل کرتا اور رات کو اللہ کے سامنے روتا۔ پھر ایک دن جب وہ مسجد میں تہجد پڑھ رہا تھا، وہیں سجدے میں چپ چاپ چلا گیا۔ اس کی روح خاموشی سے اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ صبح جب لوگ مسجد آئے تو زید کو سجدے میں پایا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سچائی کا نور۔ پورا شہر اس دن رویا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب نے کہا، زید چلا گیا مگر سچ کا چراغ چھوڑ گیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی قبر پر جا کر کہا، اے زید، تم وہ چراغ تھے جس نے ہماری اندھیری راہوں کو روشن کیا۔ تم چلے گئے مگر تمہارا سچ زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔